ناظرین، آنے والے کس ڈرامے کی اب تک کی سب سے زیادہ سنسنی اور جذباتی قسط ہونے والی ہے، کیونکہ اس بار معاملہ صرف ایک زمین کے ٹکڑے کا نہیں بلکہ محبت، قربانی، انتقام اور رشتوں کا امتحان ہے۔ سیحان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ الف سے کی گئی اپنی محبت اور وعدے کو ہر قیمت پر نبھانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف لالا نے بھی اپنا اصل چہرہ سب کے سامنے لا کر یہ واضح کر دیا کہ وہ صرف طاقت اور دھمکی کی زبان سمجھتا ہے۔ ادھر غازی یوسف کی چالیں بھی ایک نئی سمت اختیار کرتی نظر آ رہی ہیں، جب کہ الہام کی بے خوف انٹری پوری کہانی کا رخ بدلنے والی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک انتہائی جذباتی منظر سے ہوگا، جہاں سیحان لالا کے سامنے پہنچ کر نہایت عاجزی سے درخواست کرے گا کہ الف کی زمین واپس کر دے۔ سیحان جانتا ہے کہ یہ زمین صرف مٹی کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ الف کی یادوں، اس کے خوابوں اور اس کی محبت کی آخری نشانی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے غرور کو ایک طرف رکھ کر لالا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ منظر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سچی محبت انسان کو ہر حد پار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر دوسری طرف لالا اپنی اصلیت دکھانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ وہ سیحان کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر زمین واپس چاہیے تو اس کی قیمت صرف ایک ہے، اور وہ ہے سیحان کی جان۔ جیسے ہی لالا اپنے آدمی سے بندوق لے کر سیحان پر تانتا ہے، ماحول میں خوف اور سنسنی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہر دیکھنے والا یہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیا واقعی سیحان اپنی محبت کی خاطر اپنی جان قربان کر دے گا؟ حیران کن بات یہ ہے کہ سیحان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے موت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس جان دینے سے الف کی زمین محفوظ ہو سکتی ہے تو اسے یہ سودا بھی منظور ہے۔ یہ لمحہ ثابت کرتا ہے کہ سیحان کے لیے الف کی یادیں اپنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اس منظر میں سیحان کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی پچھتاوا، بلکہ صرف ایک عزم دکھائی دے گا اور ہر حال میں وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اچانک الہام وہاں پہنچ جاتی ہے اور لالا پر بندوق تان دیتی ہے۔ یہ منظر پورے ڈرامے کا سب سے طاقتور لمحہ ثابت ہوگا۔ الہام پوری بہادری کے ساتھ لالا کو خبردار کرتی ہے کہ اگر اس نے سیحان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گولی چلا دے گی۔ اس کی باتوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ صرف الف کی بہن نہیں بلکہ سیحان کی حفاظت کرنے والی ایک مضبوط لڑکی بن چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا الہام صرف انسانیت کے ناطے سیحان کو بچانا چاہتی ہے، یا پھر اس کے دل میں بھی سیحان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ جس انداز میں وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر سیحان کی حفاظت کے لیے پہنچتی ہے، اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ سیحان اب اس کے لیے ایک عام انسان نہیں رہا۔ ادھر غازی یوسف بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ سیحان زمین کے معاملے میں ضرور مداخلت کرے گا، اس لیے وہ زکریا کو حکم دیتا ہے کہ ہر قیمت پر سیحان کی حفاظت کرے، کیونکہ لالا کسی بھی قیمت پر حملہ کر سکتا ہے۔ غازی یوسف کی یہ فکر ثابت کرتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، چاہے اس محبت کا اظہار غلط طریقہ ہی کیوں نہ ہو۔ زکریا بھی اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے سیحان کے پیچھے نکل پڑتا ہے، مگر سیحان اسے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہہ کر خود الہام کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ الہام سے کہتا ہے کہ اس دشمنی سے دور رہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے الہام کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ مگر الہام سیحان کی بات ماننے کے باوجود خاموشی سے اس کے پیچھے روانہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سیحان اکیلا لالا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ادھر غازی یوسف اور لالا کے درمیان ہونے والی فون کال بھی کافی دلچسپ ہوگی۔ غازی یوسف لالا کو یاد دلاتا ہے کہ زمین اب اس کے پاس ہے، مگر سیحان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ دوسری طرف لالا دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ سیحان کا امتحان ضرور لے گا، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ واقعی غازی یوسف کا بیٹا ہے یا نہیں۔ جب لالا پہلی بار الہام کو دیکھتا ہے تو وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ الہام کی شکل الف سے بے حد ملتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے لالا بھی الجھن میں آ جاتا ہے کہ آخر یہ الف ہے یا کوئی اور۔ پھر الہام خود بتاتی ہے کہ وہ الف کی بہن ہے اور زمین بھی اسی خاندان کی ملکیت ہے۔ یہی انکشاف آنے والی کہانی میں کئی رازوں کا پردہ کھول سکتی ہے۔ آخرکار سیحان الہام کو وہاں سے لے کر آتا ہے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی، مگر الہام نہایت خوبصورت انداز میں جواب دیتی ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتی کہ سیحان ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنی جان دے دے۔ وہ سیحان کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے خود کہا تھا کہ دل کو دھڑکتے رہنا چاہیے
اور اگر وہ دل سیحان کے سینے میں دھڑکتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد امکان یہی ہے کہ الہام واپس ترکی چلی جائے، مگر جاتے ہوئے سیحان سے وعدہ لے گی کہ وہ الف کی زمین ضرور واپس لے گا۔ دوسری طرف سیحان اپنے باپ کے گھر واپس آ کر فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے الف کے گھر میں رہے گا۔ چندہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر سیحان اپنے والد غازی یوسف سے شدید ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اگرچہ سیحان کی ناراضگی اپنی جگہ درست ہے، لیکن دوسری طرف غازی یوسف کے کردار کو بھی مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے واقعی بہت بڑی غلطی کی، مگر اس غلطی کے پیچھے اپنے بیٹے کو بچانے کی شدت بھی شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ناظرین کا خیال ہے کہ سیحان کو اپنے والد سے اتنی سخت نفرت نہیں کرنی چاہیے، جبکہ دوسرے ناظرین سمجھتے ہیں کہ کسی بے گناہ کی جان لے کر کسی کو بچانا کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک لالا کا تعلق ہے، وہ تو آسانی سے زمین واپس کرنے والا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ سیحان اب محبت اور منت کی زبان چھوڑ کر طاقت کا راستہ اختیار کرے گا۔ آنے والی قسط میں شاید ہم دیکھیں کہ سیحان خود بندوق اٹھا کر لالا کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اسے مجبور کرے کہ وہ زمین کے کاغذات واپس کر دے، کیونکہ لالا جیسے لوگ نرمی نہیں بلکہ طاقت کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات تو یہ ہونے والی ہے کہ جیسے ہی زمین واپس ملنے کی خبر الہام تک پہنچے گی، وہ دوبارہ پاکستان آئے گی۔ اسی زمین کی حفاظت کرتے کرتے سیحان اور الہام کے درمیان ایک نئی محبت جنم لے سکتی ہے، جو اس ڈرامے کی آئندہ کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ بننے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیحان واقعی لالا سے زمین واپس لینے میں کامیاب ہوگا، کیا غازی یوسف اور سیحان کے درمیان فاصلے ختم ہوں گے، اور کیا الہام اور سیحان کی نئی محبت الف کے یادوں کے سائے میں پروان چڑھے گی۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔